ابلیس لعین نے ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں نمودار ہو کر ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ ان لوگوں سے خود بدفعلی کرائی۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح واعظ فرمایا کہ اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ واعظ کو سن کر قوم نے نہایت ہی باقی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم کی بدفعلوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکشی قوم اپنے بیہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، پس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو انہوں نے کہا اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے، آپ ڈرے بھی نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو۔ ہم لڑکے تھوڑی ہیں کہ یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی کھڑکیاں ختم ہو گئی، صرف صبح ہونے کی دیر ہی، اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اب سورہ ہود میں مذکور قرآن مجید کے الفاظ میں سنیے ترجمہ۔ تو جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین اور تنگ دل ہوئے، کیونکہ انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور وہ اپنی قوم کی عادت سے بد سے واقف تھے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے، خدا خیر کرے۔ اور ان مہمانوں کی خبر پاتے ہی ان کی قوم اپنی شہوت سے مجبور ہو کر ان کے گھر کی طرف بے اختیار دوڑی ہوئی آئی، اور وہ پہلے سے بدکاریوں کے خوگر تھے، کوئی نئی بات نہ تھی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر کے اپنی خواہشات جنسی کو پورا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرو کہ پاک اور جائز طریقے کو چھوڑ کر ایسے خلاف فطرت اور گندے کاموں میں مبتلا ہوتے ہو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ مہمانوں کی بے عزتی میزبان کی بے غیرتی ہے۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے جو میری مدد کرے؟ وہ بولے اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم کو تو لڑکوں ہی سے رغبت ہے، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، پھر حجت کیوں کر رہے ہو؟ ہم اپنا ارادہ پورا کیے بغیر نہیں مانیں گے۔ اس موقع پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں کہا کاش مجھ میں تم سب سے انتہا مقابلہ کرنے کی طاقت
طاقت ہوتی یا کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا، یعنی یہاں میرا کنبہ اور چھتا ہوتا، اس وقت میری مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے آدمی نہ تھے بلکہ کنعانی تھے۔ اور مضبوط سہارا سے مراد برادری کا طاقتور چھتا ہے، مگر پھر ان کو تنبہ ہوا اور فوراً خیال آیا کہ بہتر یہ ہے کہ میں ایک بڑی طاقت کی پناہ لوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مدد ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر آخر فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے، اے لوط گھبراؤ مت اور ہمارے فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا تو کیا بگاڑیں گے، تم تک بھی نہ پہنچ پائیں گے، سو تم کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی شور اور دھکا یعنی عذاب کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ہاں تمہاری بیوی جو قوم سے ملی ہوئی ہے وہ ان کی فکر میں پیچھے مڑ کر دیکھے گی، بے شک اس کو بھی وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچے گا، اور وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اب ان ظالموں کی ہلاکت میں دیر نہیں ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے بستی کو تلے پٹ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر اٹھا کر پٹک دیا، پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، ہر پتھر خدا کی طرف سے